افغان طالبان اور بھارتی اسپانسرڈ فتنۃ الخوارج کا پاکستان پر بلا اشتعال حملہ، پاک افغان سرحد کے قریبی علاقوں کو نشانہ بنایا، پاک فوج کا منہ توڑ جواب، فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 23 سپوت شہید، 29 زخمی ہو گئے۔ ISPR کا کہنا ہے مصدقہ اطلاعات کے مطابق 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی مارے گئے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی میں کئی دہشت گرد کیمپ بھی تباہ کیے گئے۔ پاک فوج نے 21 افغان پوزیشنز پر قبضہ کر لیا۔ افغان طالبان حکومت دہشت گردوں کی سرپرستی سے باز آ جائے۔ افغان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے دوران اشتعال انگیز کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے مگر دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ ISPR کا کہنا ہے پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا، ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے پر پاک فوج کو خراج تحسین، 23 جوانوں کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے تعزیت۔ کہا قوم کو پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے، ملک کی دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہر اشتعال انگیزی کا مؤثر اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پوری قوم پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات، افغان طالبان کی جانب سے اشتعال انگیزی پر بات چیت۔ صدر آصف زرداری نے کہا فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان خطے کے امن اور استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ افغان قیادت پاکستان مخالف دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کا جوابی آپریشن افغان طالبان کے انفراسٹرکچر کو بے اثر کرنے کے لیے ہے۔ ہمارا جواب امن پسند افغان شہری آبادی کو ہدف نہیں بنا رہا۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور عوام کے دفاع کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گا۔ پاک افواج نے افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ اسپن بولدک سیکٹر میں افغان طالبان کے اہم ترین عصمت اللہ قرار کیمپ مکمل تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کیمپ افغان طالبان کے بڑے کیمپس میں سے ایک تھا جہاں سے پاکستان مخالف کارروائیاں کی جاتی تھی۔ بری کوٹ بیس کیمپ بھی مکمل تباہ۔ پاکستانی فورسز نے افغان طالبان کا منوجا کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیا۔ منوجا کیمپ 2, 3 کو تباہ کر دیا گیا۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں باجوڑ کے سامنے افغان طالبان کی کرزئی پوسٹ مکمل تباہ کر دی گئی۔ متعدد افغان طالبان ہلاک، کچھ ہتھیار چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ افغان سرزمین سے جوہریت ناکام بنانے کے بعد پاک فوج کے جوان نے پیغام میں کہا الحمدللہ ہم نے بھارتی اسپانسرڈ سہولت کاروں کا غرور خاک میں ملا دیا، ہم نے چوکیوں پر پاکستانی پرچم لہرا دیے۔ توبسر پوسٹ پر قبضے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی، ان چوکیوں سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے تھے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا افغان طالبان نے انگور اڈا، باجوڑ، کرم، دیر، چترال اور بلوچستان کے سرحدی علاقے بارام چاہ پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاکستانی افواج کی کامیاب سٹرائک سے افغان طالبان کا درانی کیمپ بھی تباہ، فتنہ الخوارج کا مرکز افغان خرچر فورٹ بھی تباہ۔ پاکستانی فورسز نے افغان جنڈوسر پوسٹ بھی تباہ کر دی۔ ضلع کرم میں پاک افغان بارڈر پر ایک اور افغان پوسٹ تباہ، افغان دوران ملا اور ترکمان زئی کیمپس بھی تباہ کر دیے۔ قلعہ عبداللہ سیکٹر میں افغان پوسٹ لیوبند مکمل تباہ، کرم کے سامنے شپولا قلعہ پوسٹ کو بھی مکمل تباہ کر دیا گیا۔ اور افغان طالبان کی پاک فوج کے سامنے سرنڈر کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ افغان طالبان کو پاک فوج کے سامنے سرنڈر کرتے دیکھا گیا۔ افغان طالبان متعدد یونیفارم اور پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ پاک فوج ملک کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گی، کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو بھرپور جواب ملے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ کئی سال سے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، دوبارہ اشتعال انگیزی کی کوشش کی گئی تو کئی گنا زیادہ بھرپور جواب دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا دہشت گردوں اور افغان حکومت کا گٹھ جوڑ ہے، افغان سرزمین سے دہشت گرد پاکستان آتے ہیں۔ افغان عبوری حکومت کو متعدد بار بتایا گیا مگر کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا۔ بھارت براستہ افغانستان پراکسی وار چاہتا ہے جس میں اسے شکست ہوگی۔ افغان مہاجرین اپنے ملک واپس چلے جائیں۔
فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا. آج ہم نے چھپے ہوئے دشمن کو ٹھکانے لگایا اور منہ توڑ جواب دیا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پاک فوج نے دشمن کی متعدد پناہ گاہوں کو نیست و نابود کر دیا. پاکستانی قوم کو اپنی مسلح افواج کی بہادری پر فخر ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا افغانستان آگ و خون کا جو کھیل کھیل رہا ہے اس کے تانے بانے ہمارے ازلی دشمن سے ملتے ہیں. دہشت گرد گروہ نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے امن اور مستقبل کے لیے بھی خطرہ ہے. افغان عبوری حکومت یقینی بنائے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان پرامن مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے. ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات پاکستان کی مستقل پالیسی ہے. طالبان قیادت سے مطالبہ ہے دیر پا امن کے لیے عملی نتیجہ خیز بات چیت میں شامل ہے. افغان طالبان کو کہتا ہوں بھارت کبھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. بھارت کبھی بھی مسلمانوں کا دوست نہیں بن سکتا. افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. افغانستان پر مشکل وقت آیا تو بھارت جشن منائے گا. افغان عبوری حکومت پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کرے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پشاور میں غزہ مارچ سے خطاب. کہا اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ پوری قوم کا ہے. مسلمان اور عرب ملکوں کی کمزوری کی وجہ سے اسرائیل نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا. قبائلی عوام کا افغان طالبان کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان. قبائلی عوام کی جانب سے پشتو میں جاری آڈیو پیغام میں کہا گیا ہے افغان دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. وطن کا دفاع ہم پر فرض ہے اور ہم دفاع کرنا جانتے ہیں. ہم نے پہلے بھی دہشت گردوں کو سبق سکھایا تھا اب بھی سکھائیں گے. افغان مہمان بن کر آئیں گے تو سر پر بٹھائیں گے. حملہ آور بن کر آئیں گے تو جواب گولی سے دیا جائے گا. خیبر پختونخوا کے شہریوں کا کہنا ہے عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے. افغان طالبان نے جو حرکت کی ہے اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے. سوات اور باجوڑ کے عوام کی جانب سے پاک فوج کی کارروائی کا خیر مقدم. شہری کہتے ہیں پاکستانی افواج پر فخر ہے جنہوں نے افغان طالبان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. ہماری افواج اپنی دھرتی کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور اکزئی کے قبائلی عمائدین نے افغانستان سے دراندازی کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے اور پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا. عمائدین کا کہنا ہے وطن کا دفاع ہر شہری پر فرض ہے. اس کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. بلوچستان کے غیور قبائل کا بھی پاک افواج سے اظہار یکجہتی. برابچہ اور دالبندین کے عوام کا بارڈر پر جانے کے لیے اصرار. مالاکنڈ کے علاقے بڑقیلہ میں شہریوں اور تاجروں کی پاک فوج کی حمایت میں ریلی. بنو میں تاجروں نے پاک فوج سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی.